پاکستان کے ایک حصے میں 116 افراد کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، 166 کے قریب انجریز ہیں، 30 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں گے کیونکہ ان کی انجریز بہت سیریس ہیں۔ جو فوڈ سپلائی ہے اس کے اوپر جو مقامی انتظامیہ ہے اس کا ماننا یہ ہے چونکہ روڈ بند ہے تو کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے۔ یہاں پہ پشاور میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہے سرینا ہوٹل، اس حوالے سے ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ جو امریکی شہری ہیں یا جو پشاور میں امریکن کونسلیٹ کے جو سفارتی مشن کے عہدیدار ہیں ان کو روکا گیا ہے، ان کو اپنی سرگرمیاں، اپنی نقل و حرکت محدود کرنے کی ہدایت کی گئی ہے 16 دسمبر تک۔ وہ اب حکومت کے لیے اور پورے نظام کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے۔ عالمی سطح پہ یہ بہت بڑی خبر بن چکی ہے اور جتنا نقصان ہو گیا ہے، خون کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو بے گناہ کا خون ہے وہ رنگ نہ لائے۔ یہ الٹیمیٹلی ان لوگوں کو سزا ملی۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہاسپٹلز کے اندر دوائیوں کی کمی ہے، یہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے جو پاکستان کا حصہ ہے، اور خیبر پختونخوا کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پشاور کے اندر بیٹھ کے سی ایم کے ساتھ، اسی سی ایم کے ساتھ جس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہی ڈسکس کر رہی ہے کہ بشرا کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، علیمین گنڈاپور کو وہاں سے جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جب یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ پاکستانی ہیں، ان کے گھروں کے ایڈریسز بھی موجود ہیں، ان کے چہرے بھی موجود ہیں، ان کے جنازے بھی موجود ہیں، ان کی تصویریں بھی موجود ہیں، ان کی انجریز بھی موجود ہیں، ان کی میڈیکل لیگل رپورٹس بھی موجود ہیں، ایوری تھنگ از ڈاکومنٹڈ۔ یہ پاکستان کے اندر 116 لاشیں موجود ہیں، ان کی قبریں بھی موجود ہیں، ان کے تمام نشانات موجود ہیں۔ تو آپ کو کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم پر اسراریت کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی اسپیکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی کائٹ فلائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی خیالی دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے ہوا ہوگا، دیوار کے پیچھے لاشیں بھری ہوئی ہیں، کنٹینر کے اندر لاشیں بھری ہوئی ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ کو کچھ افواہوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے اندر سے لاشیں غائب کر دی گئیں، خون کی ہولی جو کھیلی گئی وہ دھل گئی۔ یہ تمام نشانات وہاں پر موجود ہیں لیکن آپ اس طرف رخ نہیں کریں گے۔ تو جو بے گناہ کا خون ہوتا ہے نا وہ رائے گاہ نہیں جاتا، وہ آپ کو قیمت چکانی پڑتی ہے، جو مرضی آپ کر لیں۔ تو یہ جو اتنے سارے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ دھوکہ دے کر پاکستانیوں کا قتل عام ہوا ہے۔ اس کو ایک سانحہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہاں پہ گورنر راج کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، ٹوٹل افواہ ہے، اس میں کوئی جو ہے مصدقہ اطلاع کوئی نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، مخالفت پائی جاتی ہے۔ کچھ وفاقی وزراء، وفاقی کابینہ کے کچھ ارکان یہ خواہش ضرور رکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ کیا جائے، خیبر پختونخوا حکومت سے وہ اختیار واپس لیا جائے جو وہ استعمال کر کے ہر بار اسلام آباد پر چڑھائی کر دیتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی سرپرستی میں تحریک انصاف کے کارکن ہر مرتبہ آتے ہیں اور جب جہاں سے پنجاب کی حدود داخل شروع ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ داخل ہوتے ہیں اور پھر پورا جو پنجاب کی حدود ہیں، جو راولپنڈی جڑواں شہر ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد، ادھر پھر صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے انسانی جانوں کے تقدس سے، انسانی حقوق کی پامالی سے، خون کی ہولی سے، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ دلچسپی ہے کہ کہیں سے اسلام آباد کے اندر سے کچھ ایسا ہمیں مل جائے کہ جس کے ذریعے ہم اپنا سیاسی بندوبست کر پائیں۔ صرف آپ کو اس سے دلچسپی ہے۔ اگر آپ کو لاشوں سے دلچسپی ہوتی تو بشرا اور گنڈاپور اور یوسف زئی اور تمام تر قیادت قرم ایجنسی کا رخ کرتی۔ اگر کسی نے ریزائن کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف سے تو ریزگنیشن بنتے ہیں، سلمان اکرم راجہ کا ریزگنیشن بنتا ہے، بیرسٹر گوہر کو ریزائن کر دینا چاہیے، نئی قیادت کو پرانی قیادت سے سوال کرنا چاہیے، عمران خان کو بڈیالہ جیل میں سے پیغام دینا چاہیے، سب کی سرزنش کرنی چاہیے۔ لاشوں کے حوالے سے اگر آپ کا کنسرن ہوتا تو آپ یہ سب کچھ کرتے، استعفے بھی دیتے، شرمندہ بھی ہوتے، میٹنگز بھی کال کرتے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بھی کرتے اور راہ تلاش کرتے۔ اگر آپ کو دلچسپی ہوتی تو آپ یہ سب کچھ کرم کے حوالے سے کرتے، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان حالات میں مریم نواز شریف صاحبہ فلسطینیوں کے لیے نہتے فلسطینیوں کا قتل عام، نہتے فلسطینیوں پر ظلم ڈالیں، آپ کی جو اسپانسرڈ حکومت ہے مریم نواز شریف صاحبہ، اس اسپانسرڈ حکومت میں ڈے ون سے اب تک آپ لوگوں نے
غیر جمہوری رویوں کا مظاہرہ کیا. بندے غائب ہو رہے ہیں, شاکر ابھی غائب ہوا ہے, پھر اس کے بعد عمران ریاض خان ابھی آپ لوگوں نے بار بار گرفتار کرنے والے کام کیے تھے, باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ مسلسل ہو رہا ہے, کوئی انوکھی اچھوتی بات نہیں, یہ مسلسل کر رہے ہیں آپ لوگ. اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو ان کے بنیادی جمہوری حق سے محروم کر کے کہتی ہیں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں. یہاں فلسطینیوں کے لیے لوگ نکلتے تھے, جوتے مارتی تھی. آپ لوگوں کی پولیس پنجاب میں, سندھ میں, مرکز میں, خیبر پختونخوا میں مظاہرے ہو گئے تھے, وہاں پاکستان تحریک انصاف والے ہیں. ہر جگہ تو آپ لوگوں نے یہ کیا, فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں. پھر اس کے بعد جو مرکز میں آپ کے چچا نے 27 نومبر کو کر دیا ہے, کیا دیکھا نہیں ہے لوگوں نے کہ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے یہاں پر جیو کو, دنیا کو, سما کو, ایکسپریس کو, تمام میڈیا کو, ان کی ویب سائٹس کو آپ لوگوں نے کر لیا مینج, بالکل مینج کر لیا آپ نے. الجزیرہ کو کر کے دکھائیں, اسکائی کو کر کے دکھائیں, فرانس 24 کو, TRT کو کر کے دکھائیں, BBC کو کر کے دکھائیں, فرج جاوید ربانی کو کر کے دکھائیں. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کو کر کے دکھائیں. آپ لوگ سوشل میڈیا پہ سینکڑوں لوگوں کو اٹھا لیں گے. متی اللہ جان یہی کام کر رہا تھا. اب بعد میں آپ لوگوں نے گرفتاری ڈالی, آئس ڈال دی. شرم ہے, آپ جلسوں میں کھڑی ہو کے مریم نواز شریف صاحبہ متی اللہ جان کا نام خود دیتی تھی, شہباز شریف صاحب نام لیتے تھے, دونوں اب حکمران بنا کر بٹھا دیے گئے ہیں. وہ متی اللہ جان, اس پہ آئس ڈال دیا آپ لوگوں نے. بندہ سگریٹ نہیں پیتا. اور کیا بتا رہے ثاقب بشیر, 200 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر 116 جنازے پڑے ہوئے ہیں. 200 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر 166-67 لوگ زخمی ہیں, 30 لوگ جو ہیں جاں بلب ہیں. آپ کو کوئی دلچسپی نہیں, آپ نے چائے کی پیالی پینی ہے, آپ نے کھانے کھانے ہیں, آپ نے ہرن کا گوشت کھانا ہے, اور پھر آپ نے جس جگہ پر کھڑے ہو کے اسلام آباد کے قتل عام کا ذکر کرنا ہے, وہیں پر کھڑے ہو کر آپ نے چہچہانا بھی ہے, آپ نے مسکرانا بھی ہے. یہ کون لوگ ہیں